آج ہم کچھ ایسے ظالم حکمران پیش کر رہے ہیں جو کہ اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ہیرود اعظم، جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی موجود ہے اور جس کی وجہ شہرت اپنی جان بچانے کے لیے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کرنے کے حوالے سے ہے۔ 73 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہونے والا ہیرود ایک ظالم حکمران تھا۔ قدیم انسانی تاریخ کے ماہر جوزفس نے اس کے مظالم کے بے شمار واقعات رقم کیے ہیں۔ اس ظالم شخص نے اپنی 10 بیویوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو قتل کر دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں ہوا، اس نے اپنے دور کے پروہت اعلیٰ کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ساس اور اپنے چچاؤں کے قتل میں ملوث مانا جاتا ہے۔ لیوپولڈ دوئم نے 1865 سے لے کر 1909 یعنی اپنی وفات تک بیلجیم کے دوسرے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ وہ 9 اپریل 1935 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کو ایک اور نام سے بھی شہرت مل گئی، اور وہ تھا کانگو کا قصاب۔ اسی سے اس کی ظالمانہ فطرت اور جابرانہ طبیعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کانگو ربڑ کی دولت سے مالا مال تھا اور لیوپولڈ کی حریصانہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ پس اس نے اپنی اس کالونی اور پسماندہ ملک پر اپنی فوجی چڑھا دے اور کانگو کے 10 ملین باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نے بذاتی خود کبھی کانگو میں قدم تک بھی نہیں رکھا، لیکن صرف اس کے حکم پر ہی اتنے زیادہ بے گناہ انسان تحقیق کر دیے گئے۔ اس کی سنگدلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنی فوج کو یہ احکامات بھجوا رہا تھا کہ کانگو کا جو بھی مقامی باشندہ اس کے خلاف بغاوت کرے، اس کا سر کاٹ کر بطور ثبوت کے بادشاہ کی خدمت میں بیلجیم بھیج دیا جائے۔ یہ سامراجی استحصال کی ایک بدترین مثال تھی۔ بالآخر اس پر ان مظالم کا بیرونی دنیا کی طرف سے اتنا دباؤ آیا کہ اس کو اپنی یہ احمقانہ احکامات واپس لینے پڑے، مگر کانگو پر اس کا یہ سامراجانہ قبضہ کی دہائیوں تک برقرار رہا۔ نیرو روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک لے پالک بچہ تھا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنی ظالمانہ فطرت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنونانہ اشتعال کی سی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں گریپینادی ینگر کو قتل کیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی باری باری قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ پر ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہریوں پر آگ لگائے جانے کی سازش کا الزام لگا دیا، اور ان پر مقدمات چلانے کے بعد بہت سوں کو شدید تشدد کروا کے مروا دیا۔ اس کی یہ ذہنی کجروی بالآخر اتنی بڑی کہ اس نے خود کشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ کلیگولا بنیادی طور پر بے رحمی، جنون و پاگل پن اور شیطانیت کا مترادف ہے۔ کلیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص کسی بھی معاملے میں محض شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائیں، یہ دوسروں کی بیویوں کو ورغلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کا زمانہ 37 تا 41 بدز مسیح کا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب عظیم رومی بادشاہ سے ملتا ہے۔ یہ اپنا خزانہ قیمتی اور شاہانہ چیزوں پر خرچ کر دیتا، جبکہ اس کی رعایا ننگ و بھوک سے مر رہی ہوتی تھی۔ یہ اتنا بے رحم تھا کہ رات کے کھانے کے دوران کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتے دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔
اس بادشاہ کی مطلق اعلان کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو سینئر وزیر نامزد کر دیا تھا۔ ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی ساری فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ یاد رہے کہ یہ نام نہاد جنگ ایک یونانی دیوتا نیپچون کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ کنگ جان کو بآسانی انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 24 دسمبر 1166 کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1216 کو وفات پائی۔ وہ 1199 سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کی حصول کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جب اس کے مخالفین نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں قلعے میں قید کروا کر بھوکا پیاسا مروا دیا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی و بحرے فوج تشکیل دی اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری محصولات عائد کیے۔ معززین کی جائیدادیں ضبط کر لی اور امراء کو قید میں ڈال کر ان پر تشدد کے ذریعے ان کی دولت ہتھیا لی۔ میکسیملین روبسپیئر یہ شخص 1789 میں برپا ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا سب سے اہم معمار تھا اور بعد ازاں انقلاب قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر گردانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران روبسپیئر مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا رہا۔ وہ طبقہ اشرافیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں کرتا تھا۔ مئی 1758 کو پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ماہر قانون اور سیاست دان تھا جو بڑی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتا تھا۔ انقلاب کے بعد اس کو عوامی تحفظ کی کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، لیکن اس عوام اور جمہوریت دوست انسان نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان میں سے 17,000 افراد کو گلوٹین کے ذریعے گردنیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کے خاتمے کے بعد بھی یہ مسلسل مزید پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اس رویے کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی گردن بھی گلوٹین کے ذریعے ہی مار دی گئی۔ چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ وہ 1162 میں پیدا ہوا اور 1227 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1206 میں تمام مغل قبائل کو متحد کر کے ان کا حکمران منتخب ہونے والا۔ چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ظاہر ہے اس سلطنت کو تشکیل دینے میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ملین لوگوں کی اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملوں کے نتیجے میں اس وقت کی دنیا کی آبادی کا تقریباً 11% حصہ ختم ہو گیا۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازہ کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ولدی امپلر نام شاید اب کے لیے اجنبی ہوں مگر اس شخص کا ایک نام اور بھی ہے جو زبان زدی عام ہے اور یقیناً اپنے بھی ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ نام ہے ڈریکولا۔ لیکن یہ اصلی ڈریکولا اس طرح تو انسانوں کا خون اپنے نوکیلے دانتوں سے نہیں پیتا تھا، البتہ یہ اس سے بھی زیادہ وحشیانہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے خون بہانے کا عادی تھا۔ وہ ایسے کہ جیتے جاگتے انسانوں کو اس طریقے سے دردناک موت سے ہمکنار کرتا تھا کہ روح کانپ اٹھے۔ یعنی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کو لکڑی کی لمبی لمبی تیز میخیں جسم میں ٹھونک کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی افواج کنووں کے پانی میں زہر ملا دیتی، فصلیں اجاڑ دیتی اور وبائی امراض کے شکار مریضوں کو دشمنوں میں بھیج کر ان میں موذی وبائی امراض میں مبتلا کر دیتی۔ 1430 میں پیدا ہونے والے رومانیہ کے اس بادشاہ کو دی امپلر
میخیں ٹھوکرنے والا کا خطاب ٹار گوسٹ نامی شہر کے باہر لڑی جانے والی جنگ کے دوران دیا گیا، کیونکہ اس جنگ میں اس نے 2000 عثمانی فوجیوں کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھوکرنے کے احکامات جاری کیے تھے، جنہیں اس عمل کے بعد چیل کووی کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آون دی ٹیریبل 25 اگست 1530 کو پیدا ہونے والا روس کا یہ بادشاہ 16 جنوری 1547 کو تخت نشین ہوا اور اپنی موت یعنی 28 مارچ 1584 تک حکمرانی کرتا رہا۔ روس کے بادشاہوں کا لقب زار ہوتا تھا۔ اس سے قبل اسی کا ہم نام ایوان دی گریٹ بھی زار روس رہ چکا تھا، جو اس کا دادا تھا، اور اس نے بھی روس پر بڑے دبدبے کے ساتھ حکومت کی تھی۔ لیکن ایوان دی ٹیریبل اس معاملے میں اپنے دادا سے بھی آگے نکل گیا کہ اس نے نہ صرف روس کو متحد کیا بلکہ اس کو ایک مستحکم مملکت میں بدل ڈالا۔ مگر اس تمام مرحلے کو سر کرنے میں اس نے جو مظالم ڈھائے، انہی کی وجہ سے اسے ٹیریبل کا خطاب ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بچپن کافی مشکلات میں گزرا اور اسی کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر شدت پسند ہو گیا۔ وہ بچپن میں چھوٹے موٹے جانوروں اور پرندوں پر تشدد کر کے لطف حاصل کرتا تھا۔ جب وہ روس کا زار بنا تو ابتدا میں اس نے کافی اچھے طریقے سے حکمرانی کی، لیکن ملکہ کی وفات کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور یہیں سے اس کے ظلم و ستم کے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے امراء کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے شروع کر دیے اور اپنی ایک ایسی ذاتی پولیس فورس قائم کی جو اس کے حکم پر اس کے مخالفین کو کچل کر رکھ دیتی تھی۔ اس نے اپنی ان اقدامات کو جائز قرار دینے کے لیے دربار کے معززین کو ان کے منصبوں سے یہ الزام لگا کر ہٹا دیا کہ وہ ملکہ کی موت کے ذمہ دار تھے۔ اس نے اپنی حاملہ بہو کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے بیٹے کو بھی غضب کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ اٹیلادی ہنخانہ بدوش قبائل تھے جو 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے لے کر وسطی ایشیا میں آباد تھے۔ 434 تا 453 تک اٹیلا ان کا حکمران رہا۔ وہ ایک خوفناک جنگجو تھا۔ اس کا دور عظیم رومی سلطنت کے زوال کا زمانہ تھا۔ اٹیلا نے تمام علاقے میں خوف و دہشت کی فضا پیدا کر رکھی تھی۔ لاکھوں لوگ اس کی بربریت اور لوٹ مار کا نشانہ بنے۔ اس نے اپنے بھائی بلیڈا کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کہ وہ پورے علاقے کا بلا شرکتے غیر حکمران بن سکے۔ اس کی جرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے زوال پذیر رومن ایمپائر کے بیشتر علاقوں پر حملے کیے۔ اس نامی شہر کی تباہی تو اس قدر ہولناک تھی کہ مرنے والوں کی لاشوں نے دریائے ڈینوب کو پاٹ کر رکھ دیا اور کئی برس تک ان لاشوں سے بھرا رہا۔ جو لوگ جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے بھگوڑے ہو جاتے انہیں پکڑ کر لایا جاتا اور ان کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھونک کر انہیں اذیت ناک موت سے ہمکنار کر دیا جاتا۔ اٹیلا اتنا ظالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی 2 بیٹوں کو مار کر کھا گیا تھا۔ اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے رومی اس کے شر سے بچنے اور اسے اپنے علاقے سے دور رکھنے کی خاطر اس کو مال و زر بطور رشوت کے پیش کیا کرتے تھے۔